اوپر جو ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا تھا، اسی سلسلے کی ایک آیت اس میں بھی ہے۔ اس میں کہا تبارکا، وہ بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں ٹاور بنائے اور ان ٹاوروں میں سراجن، ایک روشن چراغ رکھا، وقمرا منیرا، اور ایک چاند رکھا جو دنیا کو جگمگا رہا ہے اور روشنی پھیلا رہا ہے۔ اب یہ ٹاورز، اس سے مراد ستارے بھی لیے گئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان میں کچھ ٹاورز ہوں جہاں تک ابھی انسانی ذہن کی یا انسانی علم کی رسائی نہ ہو سکی ہو۔ بہرحال بہت سی چیزیں ابھی تک ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی حقیقت سامنے نہیں آئی ہے، ان سے پوری طرح انسان اپنی ان ترقیوں کے باوجود بھی واقف نہیں ہو سکا ہے۔ وہ آسمان کی دنیا الگ دنیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ خدا جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ رات آتی ہے تو اس کے پیچھے دن، پھر جب دن آگے ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے رات، یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ اس کے بعد فرمایا لمن ارادہ، لیکن یہ ساری باتیں جو اوپر بیان کی گئیں، اس سے پہلے بھی بیان کی گئیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی اور اس کائنات کی، آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور ستاروں کی، ان کا فائدہ وہی اٹھائے گا ان باتوں کا، یعنی ان باتوں سے خدا تک وہی پہنچے گا، ان باتوں سے خدا کی قدرت کا اندازہ وہی لگا پائے گا جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ جو چاہے نا یوں ہی پڑھے، بے سمجھے پڑھے، بغیر غور کیے پڑھے، بغیر کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے پڑھے، یا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے، یا سننے پر تیار نہ ہو، یا بے توجہی کے ساتھ پڑھے، کچھ سیکھنا ہی نہ چاہے، کچھ عمل کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، اس کے لیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی تقریر، کوئی کتاب، کوئی تحریر کام کی نہیں ہوتی۔ تو لمن ارادہ، یہ سب ان کے لیے ہے جو چاہے، کیا چاہے، ان یذکر، کہ اس کو نصیحت حاصل کرنا ہے ان واقعات سے، ان مضامین سے، او اراد شکورا، یا اس کو اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس کے لیے، یعنی اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بنائی۔ یہ ہر انسان کو ضرورت تھی آسمان کی، ہر انسان کو ضرورت تھی زمین کی، ضرورت تھی دریا کی، ضرورت تھی بارش کی، ضرورت تھی چاند سورج ستارے کی۔ تو آپ سوچئے کہ ایک آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کے لیے کتنا بڑا آسمان بنا دیا، کتنی بڑی زمین بچھا دی، کتنا پانی زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا، پھر آسمان سے پانی برسا کر اس پانی میں کمی نہیں ہونے دی، اور نہ جانے کیا کچھ آپ کے لیے دیا، پہاڑ آپ کے لیے بنائے، سمندر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ سب کس کے لیے؟ ایک شخص، اس میں ہر شخص ہو سکتا ہے کہ آسمان سے فائدہ کوئی خاص لوگ تھوڑی اٹھا رہے ہیں، آسمان سے فائدہ غریب بھی اٹھا رہا ہے، امیر بھی اٹھا رہا ہے، زمین سے فائدہ امیر بھی اٹھا رہا ہے، غریب بھی اٹھا رہا ہے۔ کیا وہ زمینی قیمت دے سکتا تھا؟ جب زمین اتنی مہنگی ہے تو سوچیے آسمان کتنا مہنگا ہوتا۔ تو بغیر کسی قیمت کے اللہ تعالیٰ نے آسمان دیا، بغیر کسی قیمت کے سورج کی گرمی دی، سورج کی روشنی دی، بغیر کسی قیمت کے اللہ تعالیٰ نے زمین دی، وہ تو ہم آپ بیچ رہے ہیں، ورنہ اللہ میاں نے زمین پر آباد ہونے کے لیے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ اللہ میاں نے پانی فری میں دیا، وہ تو جل نگم والے آپ سے پیسہ لے رہے ہیں۔ اللہ میاں کسی طرح کے کوئی ٹیکس نہیں لیتے، پانی فری، پہاڑ فری، جو کھوٹوں کی طرح جنہوں نے زمین کو ٹھہرا رکھا ہے، جما رکھا ہے، ورنہ ہلتی رہتی، کھڑا ہونا مشکل، لیٹنا مشکل، چلنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کیا ہے ہمارے ساتھ، اب اس کے بعد بھی اگر آدمی شکر نہ ادا کرے تو اس سے زیادہ ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آدمی ان چیزوں پر غور نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں اس کو فری میں ملی، یعنی اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ تو الگ رہے، آنکھ، ناک، کان، ان پر آپ غور کیجئے۔ ایک ذرا سا آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے تو 50,000 60,000 روپے ایک آنکھ کے آپریشن کے پڑتے ہیں۔ وہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، صحت کے ساتھ دی، عافیت کے ساتھ دی، روشنی کے ساتھ دی، دو دی، اور باقی آپ جسم پر غور کرتے چلے جائیے۔ ایک ہڈی کا آپریشن کرانے چلے جائیے، دل کا آپریشن ذرا سے کرا لیجیے، 2-2.5 لاکھ روپے خرچہ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز تو آپ اربوں کے نکلیں گے۔ اگر آپ اپنے جسم کے اعضاء کی قیمت لگائیں
تو کروڑوں نہیں اربوں کی قیمت کے آپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیسہ لیا؟ جب دنیا میں بھیجا تھا پیدا کیا تو کوئی پیسہ لیا آپ سے؟ فری کے ہیں، جبکہ آپ کے اندر ساری قیمتی سے قیمتی چیز آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، تو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں لی۔ پھر جس زمین پہ آپ رہ رہے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں، جس آسمان کو چھت بنایا اس کی کوئی قیمت نہیں، سورج کی جو گرمی آپ کو مل رہی ہے وہ بغیر قیمت کے مل رہی ہے، اس کی جو روشنی مل رہی ہے وہ بغیر قیمت کے مل رہی ہے، جو بارش ہو رہی ہے جس سے ہر انسان سیراب ہو رہا ہے، جانور سیراب ہو رہے ہیں، زمین سیراب ہو رہی ہے، اس کی کوئی قیمت آپ سے نہیں لی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ لیکن یہ سب شکر وہی ادا کرے گا جو شکر ادا کرنا چاہے گا، اور جو چاہے نا تو اس کے لیے کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ وعباد الرحمن۔ دیکھیے یہ سب صفات وہ ہیں جو ہمارے سماج سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی انسان کی انفرادی زندگی سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اس کی سماجی زندگی سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو سماجی زندگی کو بہتر بنائے، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے بدھ مذہب ہو، جو بھی ہو، وہ ایک شخص ایک فرد سے مخاطب ہوتا ہے کہ تم عبادت ایسے کرو۔ عبادت کا طریقہ تو بتاتا ہے لیکن رہن سہن کا طریقہ نہیں بتاتا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتاتا، پڑوسی کا پڑوسی سے رابطہ کیسا ہو یہ نہیں بتاتا، مزدور اور یعنی مالک اور غلام کے درمیان، نوکر اور مالک کے درمیان کیا انداز ہونا چاہیے، کیا سلوک ہونا چاہیے، کوئی نہیں بتاتا، یہ صرف اسلام بتاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا بتائی؟ عباد الرحمن۔ یوں تو سب کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، لیکن خدا کے اگر بندے ہو تو تمہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو گویا تم زبانی خدا کے بندے ہو لیکن حقیقت میں خدا کے بندے نہیں ہو، کیونکہ جو بھی خدا کا بندہ ہوگا اس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی۔ پہلی چیز کیا؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پہ جب چلیں گے یا چلتے ہیں تو ہونن، نرمی کے ساتھ۔ ہون مانے نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، پاؤں پٹک پٹک کے نہیں چلتے، گردن اکڑا کے سینہ پھلا کے نہیں چلتے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے غرور کے ساتھ گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو پہلی چیز جو ایک مسلمان کی صفت بیان کی گئی وہ ہے انکساری، وہ ہے تواضع، وہ ہے نرمی۔ تو کہا کہ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو بتائی جاتی ہے، اب اس کا مطلب بہت سے لوگ یہ لے سکتے ہیں کہ یمشون علی الارض، زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، نہیں بڑے دھیرے دھیرے چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دھیرے چلنا، سستی کے ساتھ چلنا، ہلکے بہت مطلب آہستہ آہستہ چلنا، یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال تھی وہ اس کی وضاحت کرتی ہے، وہ اس کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یعنی جو جتنے لوگ اس زمانے میں تھے آپ کے سب سے زیادہ تیز رفتار آپ تھے، سب سے تیز آپ چلتے تھے، بہت تیز۔ ایک ہوتا ہے دوڑنا، وہ الگ چیز ہو گئی کہ آدمی بھاگا چلا جا رہا ہے تو لوگ اس پر ہنستے ہیں، بھئی کیا ہو گیا اچانک بھاگ رہے ہیں۔ چلنا الگ ہے، دوڑنا الگ ہے۔ آپ چلتے تھے، دوڑتے نہیں تھے، لیکن قدم آپ کے تیز چلتے تھے، تیز بڑھتے تھے، لمبے ڈگ بھرتے تھے، تیزی کے ساتھ چلتے تھے۔ لیکن کس طرح؟ کہا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح آدمی ڈھال سے اترتا ہے اس طرح آپ کی چال ہوتی تھی ہموار زمین پر۔ آپ جب ڈھال سے اتریں گے تو پاؤں ہمیشہ جما کے رکھیں گے، پٹک کے نہیں رکھیں گے، لیکن جب پاؤں رکھیں گے تو جما کے رکھیں گے۔ اور ڈھال سے جب آدمی اترتا ہے تو اس کی رفتار چڑھائی کے مقابلے میں تیز ہوتی ہے، خود بخود تیز ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے کہ جب ڈھال سے آدمی اترتا ہے تو اس کا جھکاؤ آگے کی طرف ہوتا ہے۔ چل کے چاہتے کہ ڈھال پہ آپ چلیے تو آپ کا جھکاؤ جو آپ جیسے یوں ہوتے ہیں کھڑے زمین پر، لیکن جب ڈھال پر آئیں گے تو یوں ہو جائیں گے، آپ چڑھائی پہ جائیں گے تو یوں ہو جائیں گے، پیچھے کی طرف چلے جائیں گے۔ اور چڑھائی پہ آدمی ہلکے ہو جاتا ہے، ڈھال پہ تیز ہو جاتا ہے، ڈھال میں آگے کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، اور ڈھال میں زمین پر جب پاؤں رکھتا ہے تو جما کے رکھتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ ڈھال سے اتر رہے ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے زمین پر پاؤں رکھتے تھے تو بہت نرمی کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن جب پاؤں اٹھاتے تھے تو طاقت کے ساتھ اٹھاتے، جیسے ایک فوجی اٹھاتا ہے۔ پاؤں کو زمین سے اٹھانا یہ طاقت کے ساتھ،
وزن جیسے اٹھایا جاتا ہے اس طرح پاؤں اٹھاتے تھے، لیکن جب رکھتے تھے تو نرمی کے ساتھ رکھتے تھے۔ تو گویا یہ ایک جوانوں کی چال ہے، ایک بہادروں کی چال ہے، ایک مضبوط اور طاقتور مرد کی چال ہے یہ۔ تو کہا کہ ایسے ہی چلنا چاہیے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں رحمان کے جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، پہلی چیز۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، نرمی کے ساتھ جا رہے ہیں، سر جھکا کے چل رہے ہیں، جیسے کہ آتا ہے جب آپ بازاروں میں جائیں تو آپ کا سر کیا ہو، نظریں نیچی ہونی چاہیے، تو یہ بھی ہے کہ آپ چل رہے ہیں، پاؤں نرمی کے ساتھ رکھ رہے ہیں، رفتار آپ کی تیز ہے، کیونکہ وہاں کوئی آپ کو رکنا نہیں ہے، دائیں بائیں آپ کو دیکھنا نہیں، ضرورت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو جتنی جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائیں اتنا اچھا ہے۔ دوسری چیز، اب جب آپ جا رہے ہیں، ایک کام سے جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، یا اور کسی مقصد سے آپ کہیں جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ چلے جا رہے ہیں، اذا خاطبہم الجاہلون، جاہل بنے ناسمجھ، نادان، بیوقوف، پاگل قسم کے لوگ، بیکار لغو کاموں میں پڑے ہوئے، یہ سب جاہل میں آ جائیں گے۔ اس طرح کے لوگوں نے آپ کو کیا کیا، راستے میں روکنا چاہا، راستے میں آپ سے بات کرنا چاہیے، ہاتھ سے بلانے کی کوشش کی، زبان سے کہہ کر آپ کو آواز دی۔ تو ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، قالو سلاما، کہے سلامتی۔ مراد سلامتی کا مطلب کہ ان کے چکر میں نہ پڑے، ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، ان کے ساتھ باتیں کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنی منزل سے غافل نہ ہو جائے، اپنا اصلی کام چھوڑ کر ان کی باتوں میں نہ الجھ جائے، بلکہ سخت بات بھی نہ کہے، یعنی غصے کا اظہار بھی نہ کرے، ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرے، ڈانٹے نہیں، پھٹکارے نہیں، لڑے نہیں، بھیڑے نہیں۔ یہ قالو سلامہ کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کا جواب دیتے ہوئے گزر جائے، مطلب کہ ابھی وقت نہیں ہے، ذرا کام سے جا رہے ہیں، تھوڑی فرصت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کہ ان کو برا بھی نہ لگے اور آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ یہ دوسری ان کی علامت۔ والذین یبیتون لربہم، اس کے بعد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں، بستر پہ نہیں۔ اب رات گزارتے ہیں، رات گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، سجدے کی حالت میں رہتے ہیں یا کھڑے ہو کر تلاوت کرتے رہتے ہیں، وہ تو اس کے اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے کہ رات میں جلدی سوئیے تاکہ تہجد میں اٹھ سکیے، عشاء کے بعد فوراً سو جائیے، آپ کو 5-6 گھنٹے کی جو نیند ہوتی ہے اس کا موقع مل جائے گا۔ اب آپ 12-1 بجے سوئیں گے تو کہاں سے اٹھ پائیں گے؟ پھر آپ کے نصاب کم سے کم 6 گھنٹے تو سونا ہی چاہیے، کیسے سوئیں گے؟ ارے پہلے سوئیے تاکہ فجر سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ کے 6 گھنٹے بھی پورے ہو جائیں، نیند بھی آپ کو پوری مل جائے، اور نیند کا جو مقصد ہے سکون کا حصول وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے، اور تہجد بھی آپ پڑھ سکیں۔ تو کہا کہ رات گزارتے ہیں، یعنی رات کا وہ آخری تہائی حصہ جو ہے وہ گزارتے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف، یہ سب کرنے کے بعد یعنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، پرہیزگاری کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، یعنی سب کچھ کرتے ہوئے بھی ڈرے رہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی پہچان اور ان کا یہ طریقہ۔ ہمارا یہ کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی مطلب فرق ہے۔ صحابہ کرام پوری زندگی خدا کی عبادت کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ گزارتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے تھے، اور یعنی عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہتے تھے، اور ہم سارے گناہ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید لگائے رہتے ہیں۔ تو دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان عذابها کان غراما، اس کے بعد فرمایا اللہ کا جو جہنم کا جو عذاب ہے کان غراما، وہ ایسا عذاب ہے کہ چمٹ کر رہے گا ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یقیناً جہنم بدترین قیام گاہ ہے۔ آدمی جائے گا قیام گاہ کیوں جاتا ہے؟ آرام کرنے کے لیے، سکون پانے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں آگ جل رہی ہے، وہاں بچھو جو ہیں ڈنگ مار رہے ہیں، وہاں سانپ جو ہیں ڈس رہے ہیں، وہاں کوڑے پڑ رہے ہیں، وہاں گروس پڑ رہے ہیں، تو اس سے بدتر قیام گاہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بدتر گھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بعد دوسری چیز یعنی انہی اللہ کے بندوں کے بارے میں
یہ بھی بہت اہم کہ والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرنے میں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، پیسہ پھینکتے نہیں ہیں، ولم یقتروا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، وہ ان دونوں کے درمیان راستے پر چلتے ہیں، نہ فضول خرچی کہ پیسہ ضائع کریں، پیسہ پھینکیں، غریبوں کا دل توڑیں، اور نہ کنجوسی کہ لوگوں کو ضرورت مند کو دیکھیں اور ضرورت پوری نہ کریں۔ یہ بیچ کی ایک راہ ہے جو مسلمانوں کی گویا ان کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پیسہ ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم جیسا چاہیں خرچ کریں۔ یہ نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں، پیسے کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے وہاں یہ ہے کہ اللہ میاں نے دیا ہے، پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو خرچ کا طریقہ بھی وہی بتائے گا۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے کما لیا، یہ بھی ضروری ہے کہ جائز طریقے سے خرچ بھی کیا جائے، اور خرچ کا طریقہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ورنہ دنیا میں دو نظام ہیں، ایک نظام جو امریکہ وغیرہ میں یا امریکہ سے متعلق جو ممالک ہیں ان میں چلتا ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ چاہے جا کر سمندر میں ڈالائیے، کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے، وہ آپ اس کے مالک ہیں، پورے پیسے کے، ایک ایک پیسے کے آپ مالک ہیں، جو چاہیے آپ کیجئے۔ ایک روس کا نظام ہے، کمیونزم، وہاں کیا ہے؟ محنت آپ کی، کمائی آپ کی، لیکن حکومت اس میں ساجھیدار ہو جاتی ہے، پورا وہ پیسہ آپ اس پیسے کے پورے مالک نہیں ہیں، حکومت جیسا چاہے گی آپ کو اس کا پابند ہونا پڑے گا۔ یہ کمیونسٹوں کا طریقہ ہے، تو اس کی وجہ سے کمیونزم ختم ہو گیا۔ ایک بیچارہ آدمی جو ہے کھیتی کر رہا ہے، جوت رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، اور جب پیداوار نکلی تو گورنمنٹ نے بانٹ دیا، اتنے فیصد ان کا، اتنے فیصد ان کا، اسی میں زبردستی غریبوں کا حق رکھ دیا۔ غریبوں کا حق رکھنا یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ کام اس کا تھا کہ وہ دیتا اپنی مرضی سے، وہاں حکومت کر رہی ہے۔ اسلام بیچ کی راہ دیتا ہے، آپ کمائیے، جتنا چاہیے کمائیے، شرط کیا ہے؟ جائز طریقے سے کمائیے۔ جیسے پہننے کے بارے میں، سب کچھ پہن سکتے ہیں آپ، بس لال نہ پہنیے، ریشم نہ پہنیے، ٹخنوں سے اوپر رکھیے، جسم ظاہر نہ ہو، بس، اور کوئی شرط نہیں، آپ پتلون پہنیے، چاہے کس دھوتی پہنیے، کچھ بھی پہنیے، لنگی پہنیے، دھوتی پہنیے، پتلون پہنیے، کچھ پہنیے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی بس اتنی چیزوں کی ہے، تو بتائیے کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے دے دی پہننے کے سلسلے میں۔ ویسے ہی خرچ کے سلسلے میں، جو چاہیے کمائیے، جتنا چاہیے کمائیے، رات دن کمائیے، بس جائز ہونا چاہیے، طریقہ جائز ہونا چاہیے۔ خرچ کرنے میں بھی آپ اپنی پوری اپنی ضرورتیں ساری پوری کیجئے، لیکن دوسروں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیے، ان کی بھی ضرورتوں کو پیش نظر رکھیے، ان کے جتنا اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو کچھ فیصد ان پر بھی خرچ کیجئے۔ باقی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، اور وہ اتنی معمولی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو کہ کب نکالی اس نے، تو یہ چیز بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اب دیکھیے اللہ میاں نے اپنی جو بات کہی وہ بعد میں، پہلے بندوں کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہاں پر کیا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور رحمان کے یہ بندے وہ بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی اور کو خدا تسلیم نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا ولا يقتلون النفس، اور ناحق کسی کی جان نہیں لیتے۔ ناحق، حق کے ساتھ لیتے ہیں، حق کے ساتھ لینے کا مطلب کیا؟ اگر یہ ہوتا صاحب کسی کی جان نہیں لے سکتے، جیسے اب بہت چل رہا ہے کہ صاحب قاتل کو پھانسی کی سزا نہ دی جائے، چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، زانی کو سنسار نہ کیا جائے، یہ سب ظلم ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ ناحق کسی کی جان نہیں لی جائے گی، لیکن اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کو سزائے موت دی جائے گی، کسی نے کسی کا سامان چرایا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی نے کسی عورت کی عزت لوٹی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، تاکہ نظام چل سکے، سماج میں وہ بگاڑ جو پھیل سکتا تھا وہ اس پر کوئی رکاوٹ لگ سکے۔ ولا یزنون، اور اس کے بعد کہا وہ لوگ زنا بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، یعنی ناحق کسی کی جان لے گا، زنا کرے گا، فضول خرچی کرے گا، یا کنجوسی کرے گا، یا زمین پر اکڑ کر چلے گا، تو اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اور سزا بھی کیسی ہوگی؟ دنیا میں تو ملے گی،
یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت میں تو یہ سزا دگنی کر دی جائے گی، تگنی چوگنی کر دی جائے گی۔ یخلد فیہ مہانا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یہ کافروں کے لیے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ورنہ مسلمان اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور اپنی سزا پا کر وہ جنت میں جائے گا۔ آگے اس کی وضاحت ہے، الا من تاب، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کی بھی ایک شرط ہے۔ توبہ کی شرط کیا ہے؟ توبہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی نے کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا، کوئی غلطی کی، تو اس پر توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے اس پر آپ کو شرمندگی ہو، افسوس ہو، ندامت ہو۔ دوسری چیز، اس گناہ سے بچیں، مطلب جو گناہ کیا جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو اس کو ایک تو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ وہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں، تو یہ توبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ یا توبہ تو کر رہے ہیں لیکن اس گناہ پر آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، یا آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی نہیں کیا بلکہ سوچا کہ اگر پھر موقع مل گیا تو کر لیں گے، دیکھا جائے گا، تو توبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ گناہ چھوڑیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور پچھلے اس گناہ پر شرمندہ بھی ہوں، تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو اچھا نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو ایک تو گناہوں کو نیکیوں سے بدلنا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس نے غلطیاں کی تھیں، گناہ کیے تھے، توبہ کا اتنا بڑا اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کہ یہ تو گناہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی اس کے ہیں کہ وہ جو گناہ کرتا تھا، جتنا وقت اس کا گناہ میں صرف ہوتا تھا، اب وہ وقت اس کا نیکیوں میں صرف ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی رہتی ہے نیکی کرنے کی۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن تَابَ، جس نے توبہ کی اور جس نے نیک کام کیے تو فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو گویا وہ اللہ کی طرف لوٹ گیا، اور جو اللہ کی طرف لوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کا دامن بڑا وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین لا یشہدون الزور، اس کے بھی دو معنی ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور یہ معنی بھی ہیں کہ ناحق جگہوں پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ جو جگہیں بیکار کی ہیں، ناحق ہیں، وہاں کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اور برائی مطلب ہاتھ لگ سکتی ہے، تو وہاں سے وہ بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب ان کا گزر ایسی جگہوں سے ہوتا ہے جہاں لایانی کام ہو رہے ہوتے ہیں، لغو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، گالیاں بکی جا رہی ہوتی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہوتا ہے، فضول باتیں وہاں پر کی جا رہی ہوتی ہیں، یا الٹے سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے بڑے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، رکتے نہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، آیات کی، تو لم یخروا، تو گونگے اور بہرے ہو کر اوندھے نہیں پڑ جاتے ہیں، یعنی سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے ہیں، یعنی عمل نہیں کر رہے ہیں، جس طرح کے منافقین کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں لیکن گونگے کی طرح، بہرے کی طرح کہ عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں ان کے سامنے جب قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گونگوں اور بہروں کی طرح نہیں بن جاتے بلکہ سنتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دعا ہے، اس دعا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے پریشان ہیں اور گویا انبن ہے اور جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے، اگر یہ دعا وہ اپنی معمول بنا لیں تو اس کا فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ دعا سکھائی جا رہی ہے باپ کو، کیا کہا؟ والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار ہب لنا من ازواجنا، ہمیں عطا فرما اپنی بیویوں کی جانب سے اور اپنی اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی جب اولاد کا سامنا ہو، گھر جائیں، بیوی سے ملاقات ہو تو سکون ملے، اطمینان ملے، خوشی حاصل ہو. تو یہ دعا جو ہے اگر آدمی اس کو معمول بنائے تو گھر جو ہے بجائے جہنم کی جنت بن جاتا ہے، اور اولاد کے اندر فرمانبرداری پیدا ہو جاتی ہے، بیوی بھی مطیع اور فرمانبردار اور چاہنے والی بن جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا وجعلنا، اے ہمارے پروردگار، یعنی باپ کے ذریعے دعا مانگی جا رہی ہے، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں بنا دے پرہیزگار لوگوں کا امام. یعنی باپ ہی سرپرست ہے، بیوی بھی اس کے تابع ہے، یعنی اس کی بچوں کی ماں بھی اس کے تابع ہے، بچے بھی اس کے تابع ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو سرپرست بنا، کس کا؟ پرہیزگار لوگوں کا. گویا اس میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ میری بیوی بھی پرہیزگار بن جائے، میری اولاد بھی پرہیزگار بن جائے، اور میں ان کا سرپرست ہوں، ان کا بڑا ہوں، ان کا باپ ہوں. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اس کے بعد فرمایا اولئک، اب اللہ تعالیٰ ان کو جو صلہ دے گا، جو بدلہ دے گا، جو انعام دے گا، وہ بتا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے کہ جن کو دیا جائے گا بالا خانہ. بالا خانہ یعنی اوپری حصہ جنت کا، بما صبروا، ان کے صبر کے صلے میں. اور وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور جب وہ جنت میں ان کو پہنچایا جائے گا یا لے جایا جائے گا تو وہاں سلام اور دعاؤں سے ان کا استقبال کیا جائے گا. خالدین فیہا، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ جنت کتنا اچھا ٹھکانہ ہے جو ان لوگوں کو ملے گی. اس کے بعد اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر ہم نہ دینا چاہیں تو کوئی ہم سے لے نہیں سکتا ہے. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہارے رب کو کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ کون کہاں جا رہا ہے، کس حال میں جا رہا ہے، کہاں ڈالا جا رہا ہے، کیا اس کو دیا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہ ہوتی. یہ تو دعا تھی آپ کی، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اس کے بعد منافقین سے اور کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جھٹلایا قرآن کو، جھٹلایا خدا کو، جھٹلایا اس کے رسول کو، تو اس جھٹلانے کا جو نتیجہ ہے اب وہ تم کو ملنے والا ہے، اس کا وقت قریب آ چکا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ